كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الله تعالى في كلامه وقوله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها وسواء لديها من دعاها ومن دعاها. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں اور ان کو سمجھا دیں کہ جن کو تم خدا بنا کے پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، منتیں مانتے ہو، اگر ان کو تم بلاؤ، ان اصنام کو، ان بتوں کو، تو یہ تو تمہاری پکار بھی نہیں سنتے سننے والے کی، چاہے قریب ہو چاہے وہ ان کو بچھانے والا ہو، رکھنے والا ہو. دہا مانا ہوتا ہے بچھانا، جیسے اللہ نے زمین کو بچھایا، والارض بعد ذلک دہاہا. تو جو لوگ اس کے بچھانے والے ہیں، بنانے والے ہیں، تو ان کی بھی نہیں سنتے، سننے کے قابل ہی نہیں. ان میں وہ افعال جو ہوتے ہیں یعنی ادوات فاعلات وہ بھی نہیں کہ سننے کے لیے اللہ نے کان بنائے ہیں، یہ اس سے محروم ہے. دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں، یہ اس سے محروم ہے. پکڑنے کے لیے اللہ نے ہاتھ بنائے ہیں، یہ اس سے محروم ہے. چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں بنائے ہیں، یہ اس سے معلوم ہے. تو جب ادوات فاعلہ ہی نہیں ہے تو فعل کیسے سرزد ہوگا؟ تو لہذا اب ان کو ان کے فائدے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے بھی بلائیں تو یہ نہیں سنتے. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آدر سے گفتگو مناظرے میں جب فرمایا: یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ الحمدللہ آپ نے متعدد آیات اور صورتوں میں پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو قرآن نے ذکر نہیں فرمایا، ایک جگہ ذکر کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو وہاں بھی لفظ ابھی ہے. تو اس لیے اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آزر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، آزر جو تھے وہ ان کے چچا تھے اور والد جو تھے وہ طارق تھے. تو یہ محض اسرائیلی روایات کا سہارا. تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک میں نص قطعی میں یعنی ایک واضح چیز
موجود ہو تو پھر آدمی مجاز کی طرف کیسے منتقل ہو؟ اور پھر اس آیت مبارک کو اللہ نے ایک دفعہ نہیں کئی مقام پہ فرمایا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، یعنی ایک آیت میں نہیں، متواتر حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں میرے ابا میرے ابا میرے ابا۔ اور پھر قرآن نص کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابا آزر سے کہا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعائیں بھی مانگی، لیکن جب ان کی موت کفر پہ ہو گئی تو اللہ نے دعاؤں سے منع کر دیا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کافر مشرک زندہ ہے تو اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو اسلام نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، لیکن جب وہ کافر یا مشرک کفر پہ مر جائے تو اب دعا نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ اب اس کو کوئی دعا فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ وہ مسلمان تو نہیں ہو جائے گا نا۔ ہاں مسلمان فوت ہو جائے اس کو تو دعا فائدہ پہنچائے گی کہ اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، اس کے لیے قبر میں اللہ رحمت فرما دیں گے، اس کے لیے تنگی قبر کو ختم فرما دیں گے، لیکن کافر کے لیے تو اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ایمان لا نہیں سکتا، اور جو بغیر ایمان کے مر گیا اس کے لیے نہ بخشش ہے نہ دعا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے لیے دعا مانگتے رہے، لیکن ایک وعدہ مقرر، ایک وقت مقرر تک، فلما تبین انہ عدو للہ، جب بات کھل گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے اور کفر پہ مر گیا، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام بری ہو گئے کہ اب میرا کوئی تعلق ہے۔ اور اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں نا جی، انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ جی ہم یہ بات کیسے کہیں کہ اللہ کے نبی کا باپ کافر تھا، تو یہ اس کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سمجھ جائیں گی پیغمبر کی شان میں بے ادبی، کہ بھئی ایک اللہ کا نبی اور پھر وہ بھی خلیل اللہ، یعنی جس کو اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا، اور پھر جس کی ذریت میں اللہ نے نبوت رکھ دی، یعنی صرف وہ آپ نبی نہیں، ابو الانبیاء، اور جن کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنے گھر کا معمار بنایا بیت اللہ، اور اللہ نے آسمانوں میں بھی بیت المعمور کے پاس بٹھایا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آذر والد تھا اور ابا کافر تھا تو یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ابی طالب کے بیٹے، تو اس لیے ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں کھینچ تان کے یہ ثابت کیا کہ نہیں ابی طالب بھی کفر پہ نہیں مرے بلکہ وہ بھی مسلمان تھے، کہ حضرت علی کے ابا کو ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ کافر ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اگر سارا سلسلہ نسب آپ لے جائیں حضرت آدم علیہ السلام تک، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، تو راستے میں کتنے آبا و اجداد آئیں گے، کتنی نسلیں گزری، تو سارے مسلمان تھے۔ جیسے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزشتہ نسلیں ہیں، یعنی اب جب آپ دیکھیں گے جتنا اور آگے چلے جائیں گے تو دور ہوتے جائیں گے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بات توہین کی نہیں ہوتی، بلکہ اسی کا نام تو قضاء و قدر ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو میرا اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں۔
اسی لیے میرے اللہ نے اپنے محبوب سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب ابی طالب کی موت پہ حضور غمگین ہو کے اٹھائے کہ اتنا محسن چچا ہے جس نے ساری اپنی زندگی میرے لیے قربان کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اعانت میں، مساعدت میں ابی طالب نے اپنی پوری جان کی بازی لگا دی. لیکن آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھ سکے تو حضور بہت غمگین، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ اگر موت ایمان پہ نہ ہو تو پھر چھٹکارا نہیں مل سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کھلے الفاظ میں نص قطعی میں فرمایا انک لا تہدی من احببت، یعنی خطاب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطاب بھی اتنا مؤکد انا اور درکار خطاب کے ساتھ کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو محبوب رکھیں دوست رکھیں اس کو آپ ہدایت دیتے نہیں، ہدایت تو میرے ہاتھ. اس لیے اصل میں یہی تو میرے مالک کا کمال قدرت ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. وہ چاہے تو مسلمان کو کافر کے بدن سے نکال لے، اور وہ چاہے تو کافر کے بدن سے مسلمان پیدا ہوں، مسلمان سے کافر پیدا ہوں. وہ چاہے تو ابھی جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کو صحابی جلیل بنا دے کہ باپ ابو جہل ہے اور بیٹا بطل من ابطال الاسلام ہے، صحابی جلیل ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. خاوند فرعون ہے اور بی بی آسیہ ہے، جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مردوں میں تو بڑے کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں تو بس آسیہ اور بی بی مریم ہے جو کمال کو پہنچے. یعنی اندازہ کریں کہ زوج فرعون ہے. ادھر دیکھیں کہ زوج سیدنا نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام نبی ہیں لیکن بیویاں کافر ہیں. خانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا فخانتاہما. اللہ فرماتا ہے میرے بہت محبوب بندوں کے بیویاں تھیں لیکن خیانت کی، عقیدہ بدل دیا. نوح علیہ السلام اول رسول و نبی، بیٹا کافر ہے. تو یہ مسائل جو ہیں ہمیشہ یاد رکھو، جب ایسی باتیں پڑھیں تو اسی پہ کمال قدرت پہ حیران ہو کہ یہی اللہ کی مرضی ہے. اسی لیے اس کی صفت ہے کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جو چاہے گا. آپ اسی دنیا میں آنکھیں بند کر کے اپنے ماحول میں نظر ڈالیں، کتنے متقی پرہیزگار اولیاء اللہ کی اولادیں برباد ہو گئی، کتنے جاہل لوگوں کی اولادیں عالم بن کے ماشاءاللہ علم کا سورج بن گئیں. یعنی آپ حیران ہو، یہ تو ہمارے کرنے کی بات ہے نا. حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی تقدیر دیکھیں کہ جو سید تھا اور اولاد رسول تھا وارث شاہ، اس نے تو کتاب لکھی ہیر، اور جو سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئے حضرت احمد علی رحمۃ اللہ علیہ لاہوری، انہوں نے لکھی قرآن کی تفسیر. تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جس کو جدھر جائے. آج دیکھ لیں کتنے سید ہیں، کتنے قریشی ہیں، کتنے سجادہ نشین ہیں، کتنی مزارات کے متولی ہیں، شراب کے نشوں میں دھت ہیں، بھنگ ہے، چرس ہے، عورتیں ہیں، شراب ہے، کباب ہے، گناہوں میں ڈوبے. اور ان بزرگوں کا نام لے کے ایسے لوگ ہیں جن کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی. اللہ نے ان کی اصلاح کر دی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی دخل دے سکے.
اس کے لیے بس سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے اللہ کی تقدیر کے آگے کہ واقعی میرا مولا تیری حکمتیں ہیں، تیرا علم ہے، پر ہمارا عقل وہاں رسائی نہیں کر سکتا۔ بس ہمارا ایمان ہے جو تو چاہے بس تیری مرضی۔ بڑے بڑے ہم نے علماء کے، اتنے بڑے بڑے علماء کے جن کے علم کو دیکھنے کے لیے گردے نہیں ہوں کرے تو ٹوپیاں گر جائیں، اولادیں جاہل بن گئی۔ اور کتنے بڑے ہم نے ایسے آدمی دیکھے ہیں کہ بیٹا عالم ہے اور باپ پڑھا ہوا بھی نہیں، باپ ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوا اور بیٹا عالم۔ کئی لوگ ایسے دیکھے گئے کہ وہ باپ ڈاکو ہے اور بیٹے جو ہے وہ بڑے رجال صالحین ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بس آمنا وصدقنا۔ لہذا قرآن پاک کے تراجم کو بدلنے کی کوشش اپنے عقل پہ نہ کیا کریں کہ ہم چاچا کہہ دیں گے، چاچا بھی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، چاچے کا کوئی تھوڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ابے کو فرمایا کہ ابا جانے کس کی عبادت کرے، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، نہ دیکھے نہ سنے نہ کچھ کر سکے، اس کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے۔ بلکہ ایک لطیفہ لکھا ہے کتب اسرائیلیہ میں کہ ایک دن آپ کو آپ کے ابا نے مجبور کیا اور کہنے لگے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ میں نے جو بت بنائے ہیں نا ان کو جا کے بازار میں فروخت کراؤ، خدا بکتے ہیں۔ آج بھی آپ جائیں یعنی جو ہندو ملک ہیں یا بدھ مت کے ملک ہیں وہاں باقاعدہ مارکیٹوں میں خدا بک رہے ہیں، آپ پیسے دے کے خدا خرید رہے، جتنا مرضی آیا خدا لے آئے۔ اور پھر ہر شکل کے خدا ہیں، لکڑی کے ہیں، پلاسٹک کے ہیں، سکے کے ہیں، چاندی کے ہیں، سونے کے ہیں، دھات کے ہیں، سیمنٹ کے ہیں، پتھر کے ہیں، مجسمات ہیں، اور ہر قسم کا خدا ہے نا تمہیں جو پسند ہو، اور جتنا پیسے خرچ کر سکو اتنا مہنگا خدا لے آؤ، تھوڑے پیسے ہیں تو پلاسٹک والا لے لو۔ اور اگر وہ پیسے بھی نہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ بنانا ہی ہے نا، ایک پتھر کو ادھر ادھر سے توڑو سامنے رکھ لو، بس خدا بن گیا۔ جب خود بنانا ہے تازیہ بھی تو آخر ہم بنا لیتے ہیں، دلدل شریف بھی تو ہم نکال لیتے ہیں، مزارات جو ہیں بزرگوں کی ان میں بھی تو ہم ماشاءاللہ غلاف چڑھا کے سجدے کر لیتے ہیں نا۔ صرف بنانا خود بنانا ہے، انہوں نے تو نہیں بنایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج یہ میرے خدا جو ہے بازار میں لے کے بیچ جاؤ۔ نے کہا ٹھیک ہے جی میں بیچ جاتا ہوں، بہت اچھا حاضر۔ ابا کے حکم کی تعمیل تو کرنی ہے۔ جب آپ گھر سے نکلے تو رسی لے لی اور رسی ان کی ٹانگوں میں ڈال لی، وہ جو بت تھے نا ان کی ٹانگوں میں ڈال کے گھسیٹ کے جا رہے ہیں بازار میں کہ میرے باپ کا خدا بکنے والا ہے، لینے والا ہے بھائی۔ اب جو دیکھیں خدا کا یہ حشر ہے، ٹانگ میں رسی ڈالی ہوئی ہے، کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا ایسا کمزور خدا تو ہم نہیں خریدتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، حضرت کو پتہ لگا تو بہت غصے ہوئے، تو نے فرمایا بجان غصے آپ کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ اگر اس کو میں نے گھسیٹا ہے، اس کو تکلیف پہنچی، اس کو تو کوئی غصہ نہیں آیا مجھ پر، اور جس کو میں نے گھسیٹا ہے بازاروں میں اس کو تو بالکل کوئی غصہ آیا ہی نہیں، ظاہر نہیں بولا، ناراض ہی نہیں ہوا۔ آپ خامخواہ ناراض ہو رہے ہیں حضرت۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے جب اللہ دماغوں پہ پردے ڈال دیتا ہے نا، ورنہ ایمان سے کہو ہندو کتنے پڑھے لکھے، کتنا بنیا سمجھدار ہے، کتنا اپنے معاملات میں، دھیلے میں، پیسے میں، حساب میں کتنا تیز ہے، اور جناب ایسی ڈنڈی مارے، دیکھا نہیں ڈنڈی نہیں ماری کہ تم نے لڑائی لڑی تو پھر آدھا ملک تمہارا گیا کہ نہیں؟ نے ذرا شوخی دکھائی تھی نا کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا، ٹھہرو ہم دیکھتے ہیں آپ کو۔ 71 انہوں نے کہا چلو جی آدھا ملک ہی ختم، اب کیا کرو گے بھائی؟ کیسے ڈنڈی ماری ہندو نے، اور ہم ماشاءاللہ اب بھی اسی کی فلمیں دیکھتے ہیں، اسی کے گیت گاتے ہیں۔
اسی کی بسنت مناتے ہیں ماشاءاللہ، اسی کی ہولی مناتے ہیں. لعنت ہو ایسے مسلمانوں پر جن کے ضمیر مردہ ہو گئے، کوئی حق نہیں ان کو اسلام کے نام لینے. انا للہ انا الیہ. کچھ تو غیرت ہو دشمن کے ساتھ. آج میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ اگر صرف مسلمان ملک جو ہیں وہ یہودیت کی چیزیں خریدنی چھوڑ دیں تو 5 سال میں وہ مر جائے گا. آج میں تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 92 ارب ڈالر اس کا مرے گا 1 سال. تو جب 100 ارب ڈالر کا ہر سال خسارہ ہونا شروع ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کو ملک کتنا زندہ رہیں گے؟ صرف اتنا کر دیں کہ بھئی مسلمان ایک فیصلہ کر دیں، نہ گولی مارو، نہ لڑائی لڑو، نہ کچھ کرو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی بم نہیں، کوئی حادثہ نہیں، کچھ نہیں. صرف اتنا غیرت کر لو اسلام کی کہ بھئی یہ چیزیں یہود کی ہیں یا ان کی کمپنی کی ہیں یا ان کی اشتراکت ہے یا ان کی شراکت سے بنی، ابھی یہ ہم نہیں دیتے. بس بھئی یہ چیزیں ہندو کی ہیں، وثنی کی ہیں، بابری مسجد کے قاتلوں کی ہیں، یہ مسلمانوں کے قاتلوں کی چیزیں ہیں، ہم نہیں لیتے. دیکھو ہم مر جائیں گے، چلو مر جائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں دیتے. صرف اگر مسلمانوں کو اللہ اتنی توفیق دے دے تو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. تم تو بصل بھی وہاں کے کھاتے ہو، آلو بھی وہاں کے کھاتے ہو، چینی بھی وہاں کی پیتے ہو، جھگڑا بھی ہے تمہارا. کسی منافقت کے ساتھ بھی کبھی مسئلے حل ہوئے؟ جب آدمی منافق ہو تو پھر مسئلہ کیا حل ہوگا؟ مسئلہ حل ہوتا ہے غیرت کے ساتھ. اب دیکھو نا، سارے مکے والے آئے میرے آقا کی خدمت میں اور انہوں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں آپ سارے مکے کے بادشاہ بن جائیں، ساری سرداری لے لیں، دولت لے لیں، پیسے لے لیں، قوت لے. فرمایا خبردار، اگر سورج میرے ہاتھ پہ رکھ دو، چاند میرے ہاتھ پہ رکھ دو، میں اس کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں، اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا. بات ہوئی. ابھی طالب نے بلا کے کہا کہ یا ابن امی، میرے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں موت کے قریب آ گیا ہوں، اب میرے آزاد جواب دے گئے ہیں، میں تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہا، مقابلے کرنے کے قابل نہیں رہا. تیری قوم کے برادری کے سارے سردار آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ابھی طالب حضور سے فرمائیں یا توحید میں اپنی لب و لہجہ مبارک کو سخت نہ کریں، ہمارے خداؤں کی سخت تردید نہ کریں، یا آپ ابھی طالب ان کا ساتھ چھوڑ دیں، پھر ہم نمٹ لیں گے. لہذا میں عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کریں. حضور نے فرمایا ابھی طالب کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تیری مدد سے توحید بیان کرتا تھا؟ ایک طرف ہو جاؤ. یہ غلط فہمی ہے کہ میں تیری مدد سے اللہ کی توحید بیان کرتا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی مدد کی. اور کافروں سے بھی کہہ دو، قریش مکہ سے بھی کہہ دو کہ جتنی طاقت ہے اپنی لگا لیں، اللہ کا نبی توحید کے عقیدے سے اور بیان سے ذرا برابر نہیں ہو سکتا. ایمان سے کہیں پھر حضور کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ وہی مشرکین ذلیل خوار ہو کے بدر کے کتے کی موت مر کے کنویں میں ڈالے گئے اور میرے آقا فاتح کے شان میں کعبے میں داخل ہوئے اور جو باقی بچے تھے وہ قیدی بن کے سامنے کھڑے. آج بھی تم اگر صرف اپنے اسلام کی اتنی غیرت دکھا دو کہ دشمن کو دشمن تو سمجھو، ضمیر تو بیدار کر دو کہ اپنے گھر میں فیصلہ کر دو بھی کوئی چیز ہے کہ میں نہیں دوں گا، بھائی یہ میرے دشمنوں کی ہے، یہود کی ہے، یہ ان کے آوان کی ہے، یہ ہندو کی ہے، بس ان چیزوں سے قطعاً میں ایک پیسہ کسی مسلمان کو کیوں نہ دوں، مسلمان کی چیز کیوں نہ خریدوں.
صرف اتنا جذبہ پیدا کرنا، کوئی لڑائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، سارے مسئلے خود بخود۔ آج کل دنیا میں اقتصاد کی لڑائی ہے، تلواروں والے زمانے گئے، کون لڑتا ہے اب تو معاشی لڑائی ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں سمجھو مر گیا، نہ پیسہ ہوگا، نہ حج، نہ زکات، نہ سفر، نہ عمرہ، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کرے گا کیا؟ گویا اس کی موت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھے۔ اب دیکھیں ابھی طالب ہے لیکن اسلام نہیں لے آیا، ابھی جہل ہے اسلام نہیں لے آیا، ابھی لہب ہے اسلام نہیں لے آیا، ابو سفیان ہے دشمن تھا، اللہ نے بدلا تو پر ساتھی بن گئے۔ سب سے بڑی دشمنی بی بی ہندا کو تھی جس نے سیدنا حمزہ کا جگر چبا دیا، لیکن اللہ نے ہدایت دی تو مسلمان۔ تو یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو سمجھائیں گے کیا ہے۔ ثم ذکر تعالی انہا عبید مثل عبیدیہ مخلوقات مثلہم، کی یہ بھی مخلوق ہے، یہ کوئی مالک نہیں ہے، بل الاناس اکبر منہا، بلکہ ان سے تو ان کی عبادت کرنے والے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ یہ عبادت کرنے والے انسان ہیں اور پوجتے ہیں جن کو وہ بت ہیں، تو یہ عبادت کرنے والے جو ہیں یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، اور یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ میرے اللہ نے فرمایا میرا مدنی چیلنج کرو ان کو کہو کہ تم مجھے ڈراتے ہو۔ وہ کہتے تھے نا حضور آپ ہماری ایک تو ڈراتے تھے اپنی قوت سے، اور کبھی کبھی ڈراتے تھے کہ حضور آپ ہمارے خداؤں کی جو مخالفت کرتے ہیں نا، کبھی ہمارے خدا ناراض ہو گئے نا اور آپ بد دعا کر دی تو آپ کو بڑا نقصان ہو۔ جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا یہ جو وہابی ہیں نا ان کو ہمارے پیر کی پیٹ لگ گئی نا، تو یہ جناب اور ہمارے پیر کی دعا تو خیر نہیں لگتی، لیکن بد دعا میں بڑے کامل ہیں پیر ماشاءاللہ۔ یار تمہارے پیروں کی بد دعا نہ تو یہودیوں کو لگتی ہے نہ ہندوؤں کو لگتی ہے، مسلمانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے بد دعا۔ کون ان کو بد دعا کریں، اللہ یہود کو برباد کر دے۔ کوئی تو دکھاؤ نا کوئی کرامت شرامت، کہتے ہو بم پکڑ لیتے ہیں جو اوپر سے گرتے تھے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بس انسان کو دکھ ہوتا ہے، درد آتی ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ اے مکے والوں کو نے تو بلاؤ اپنے سب خداؤں کو، ایک کو نہیں، شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، اور پھر خفیہ طریقے سے میٹنگ کر کے سازش کر کے پہنچاؤ جو مجھے نقصان پہنچاتے ہو۔ کہو خداؤں کو، لات کو، عزا کو، منات کو، غوث کو۔ اس لیے حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ جا کے عزا کو جا کے خراب کرو، قتل کرو، آپ فرماتے ہیں میں مکے اور طائف کے راستے میں گیا، جہاں راستے میں عزا کا مندر بنا ہوا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے بالکل جنوں کی شکل میں ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، بد حیت ہے، بد شکل ہے، ڈراؤنی شکل ہے۔ اور اس کے بعد جب اس نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی عزا تیرے دشمن آ رہے ہیں تجھے تباہ کرنے کے لیے، تو ان کو آنے سے پہلے تباہ کر دے۔ اور چیخ رہی ہے، حضرت خالد پہنچے تلوار باری، فرمایا تیرا عزا تو کیا کرے گا، تجھے میں قتل کرتا ہوں۔ آ دیا آپ نے، جا کے مندر وندر سب برابر کر دیے۔ واپس آ کے حضور سے عرض کیا، حضور ہاں وہاں میں نے ایسا، ہاں دل کا لوزا وہی تو تھی جنیا بدبخت، وہی جن تو ہوتے ہیں جو ایسے مقامات میں، بت خانوں میں، مندروں میں، مزاروں میں، وہ چھپ کے اپنی شکلیں بگاڑ کے آوازیں دیتے ہیں اور لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ جی میں نے آواز سنی ہے جناب، 20 سال کی آواز نہیں پاکا تھا۔ اب اس کو مولوی مکی کی لاکھ تقریریں سناؤ، وہ تو آواز سن کے آیا ہوا ہے،
وہ کیا کرے غریب؟ یہ پتہ نہیں کہ آواز ان کی نہیں جن کی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا غریبوں کو، سمجھتے ہیں وہ تو بھولے ہیں، ان کو کیا پتا۔ دیکھو جب رات ہو، آدمی بیٹھا ہو بازار پہ اور جناب وہ اپنا گردن جھکا کے لگا ہے اپنے وظیفے میں اور آواز آئے کہ جاؤ مرید تمہاری مشکل حل ہو گئی، بس مرید تو گیا نا جناب، اس کے لیے تو پھر خدا بھی یہی ہے اور حاجت روا بھی یہی ہے اور مشکل کشا بھی یہی ہے اور خواجہ غریب نواز بھی یہی ہے اور سب کچھ یہی ہو گیا۔ چھوڑو یار، رات دن کعبے شریف جاتے رہے، کبھی آواز نہیں آئی، یہاں تو پیر صاحب نے خود بلا کے کہہ دیا جاؤ تیری مراد حل ہو گئی۔ اب اس کو جناب مولوی مکی کی تقریریں کیا کر سکتی ہیں بتا؟ کے لیے ہمیشہ یاد ہونا، یہ ہے عزا، اصل تو یہ ہے شیاطین الجن والانس جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی لیے سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں اسی زمزم پہ سویا ہوا تھا جہاں زمزم کا کنواں مبارک ہے، یعنی اسی جگہ حرم میں کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، اور یہ زمانے کفر کی بات ہے، ابھی حضرت اور مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آواز ہے، ایک آدمی کہتے ہو جلی جلی کسی کو پکار رہا ہے، اس کو کہتا ہے پتہ ہے تمہیں ایک بڑا فصیح بندہ پیدا ہوا ہے جو ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ آواز اتنی زور کی تھی نا، وہاں جتنے اور لوگ سوئے ہوئے تھے نا، وہ تو جناب سر پٹ بھاگے دوڑے، پتہ نہیں کیا آواز ہے، کیسی ہے، کدھر سے آ گئی۔ میں نہیں ہٹا، میں نے کہا میں بیٹھا ہوں دیکھتا ہوں آواز ہے کدھر سے۔ پھر آواز آئی، آخر پتہ لگا کہ جب حضور کی بعثت ہوئی ہے تو جنات میں تباہی آ گئی، ہلچل مچ گئی، شیطان کانپ گئے، جنات کانپ گئے، آسمانوں پہ پیرے لگ گئے۔ صحیح حدیث مبارک میں قصہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا ایک جن سے تعلق تھا، اور وہ جن مختلف شکلیں بدل کے اس کے گھر میں آ جاتا اور اس کے ساتھ رہتا مرد بن کے۔ ایک دن وہ جن آیا تو درخت پہ پرندہ بن کے بیٹھا تھا، تو اس عورت نے کہا بھی کمال ہو گیا، کافی مدت ہو گئی، پھر تم ملنے بھی نہیں آئے، میں تو اداس ہوں تمہارے فراق میں۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد مدنی نے زنا حرام کر دیا ہے؟ یہ جنات ہوتے ہیں، بات کو سمجھا کرو، اور جن ہر شکل بنا لیتا ہے، وہ انسان بھی بن جاتا ہے، وہ بڑے بڑے بزرگوں کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، سرداروں کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، وہ مولویوں کا روپ بھی دھار لیتا ہے، وہ راہب بھی بن جاتا ہے، وہ احبار بھی بن جاتا ہے۔ بلکہ کتابوں میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شکل بن کے ان کی بیوی کو بھی دھوکہ دے دیا۔ یہ اصل میں وہ چکر ہوتا ہے، ورنہ قبر والے نہیں دیتے کچھ، دینے والا وہ ہے جس کے نام پہ وہ فوت ہوئے ہیں، جس کا کلمہ پڑھ کے ان کو موت آئی ہے۔ دینے والا وہ ہے، اسی سے مانگا کرو، وہ تو خود محتاج ہیں بیچارے، وہ تو خود قبروں میں اس انتظار میں ہے کہ قیامت کب ہو، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کھول کے بات فرمائی، اللہ نے فرمایا کہہ دو ان کو، بلاؤ ان کو، اے استنصروا بها علی فلا تؤخرونی طرفۃ عین وجعلوا جہدکم۔ حضور نے فرمایا تم اپنے سارے خداؤں کو بلا کے مجھے نقصان پہنچاؤ، مجھے ایک پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دو، جلدی کرو جو نقصان پہنچا سکو۔
اور اس کے بعد کیا پیاری فرمایا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ میں اعلان کر دوں کہ میرا محافظ، میرا ولی، میرا کفیل، میرا حفیظ، میرا رقیب، میرا رب ہے، اور وہی سب صالحین کا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب موت کے قریب آئے، ساتھی آیا، اس نے کہا حضرت مہربانی کریں، آپ نے تو زندگی زہد میں گزار دی، اپنی اولادوں کے لیے تو کچھ کر جائیں، امیر المومنین کو خط لکھیں کہ آپ کی اولاد کے لیے کوئی جاگیر وقف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا دوست، کیا نصیحت کرنے آئے ہو؟ یاد رکھو، یا تو میرے بیٹے صالحین میں ہوں گے یا طالحین میں ہوں گے، اگر میری اولاد صالح ہو گئی تو ان کا متولی خدا ہے، اگر میری اولاد بری ہو گئی تو میں گناہ میں مددگار کیوں بنوں کہ پیسے میں اکٹھے کروں، عیاشیاں اولادیں کریں، جائیدادیں میں بناؤں اور شرابیں وہ بھی ہیں، پھر تاکہ ان کا گناہوں کا وبال بھی میرے اوپر پڑا رہے، ایسے تو بہتر ہے میں ان کو بھوکا چھوڑ دوں۔ اور اگر وہ صالحین ہیں تو پھر ڈر کیا ہے، اللہ ان کی خود مدد کریں گے۔ قرآن میں وعدہ ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ اور ایمانداری کی بات ہے کہ آج آنکھوں سے دیکھ لیں، اگر کوئی آدمی داڑھی رکھے ہوئے ہے، عالم بھی نہ ہو، مولوی بھی نہ ہو، ابھی ابتدائی طالب ہو، صرف مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دے دے تو 10 گھروں سے کھانا اللہ بھجوا دیتے ہیں۔ ایک عزت رکھی ہے کہ وہ جناب آگے بھاگتے ہیں اور کھانے پیچھے دوڑتے ہیں۔ جب یہ بڑے بڑے تیرے قیمتی سوٹوں والے بیچارے جاتے ہیں نا، جو وہاں حرام کے برگر کھا کے گزارا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے علماء کو وہاں بھی اتنے اللہ کا اپنی نعمتیں دیتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ صالح بن جائیں گے، آپ صراط مستقیم پہ آ جائیں گے، آپ پٹڑی پہ آ جائیں، آپ نمازی بن جائیں، دیانتدار بن جائیں، تھوڑا سا امتحان تو ہوگا، رگڑا تو لگتا ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری اپنی عنایات اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حافظ ہے، میرا ناصر ہے، تم اور پھر وہ رب، اللہ کی کئی صفتیں فرماتے جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ستار، فرمانے الذی نزل الکتاب، میرا وہ رب جس نے مجھ پہ قرآن اتارا ہے، میں تو اسی کا قرآن سنا رہا ہوں، اگر اس پہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے تو وہ قرآن اتارنے والا خود میری مدد کرے گا۔ ان ولی اللہ الذی، یعنی اللہ حسبی وکافینی، وہی مجھے کافی ہے، وہو نصیری، وہی میرا مددگار ہے، وعلیہ متکلی، اسی پہ میرا توکل ہے، وإلیہ علی الجأ، اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں، وہو ولی فی الدنیا والآخرہ، اور وہی میرا مددگار ہے دنیا و آخرت میں، وہو ولی کل صالح بعدی، اور میرے بعد بھی جو مومن ہوں گے، صالح ہوں گے، ان سب کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہذا کما قال ہود علیہ السلام لما قال له قوم نقول الا تراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد الله واشهدوا انی بریء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی کافروں نے کہا تھا، کہنے لگے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے الہا، ہمارے خدا جو ہیں وہ ضرور نقصان پہنچائیں گے، ضرور تکلیف پہنچائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم سن لو، انی وشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، وشہدوا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء
مما تشركون من دونه. میں برات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں سب سے بری ہوں. اچھا ایسا کرو فکیدونی جمیعا، تم بھی تمہارے خدا بھی مل کے مجھے نقصان پہنچاؤ. ثم لا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو. یہ نہیں کہ آئندہ پہنچائیں گے، نہیں ابھی پہنچاؤ. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. میں اپنے اللہ پہ توکل کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور ہر جاندار کی پیشانی جس کے دست قدرت میں ہے، کوئی ہل نہیں سکتا اس کے حکم کے بغیر، اور میرے رب کا ہی راستہ جو ہے صراط مستقیم ہے. اور اسی طرح حضرت خلیل علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہتا اچھا بتلاؤ کس کی عبادت کرتے ہو، تم بھی تمہارے باپ دادا بھی. فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ تمہارے جھوٹے خدا جو ہے سب میرے دشمن ہیں، میں ان کا دشمن ہوں. موقع ملا تو میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. صرف میرا رب ہے جو میرا حافظ ہے، میرا محافظ ہے، میرا معاون ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، اور میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے صراط مستقیم پہ چھڑا کیا ہے، ہدایت فرمائی ہے. وَكَقَوْلِهِ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے بھی اپنی قوم سے بھی فرمایا تھا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیہدین وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلهم یرجعون. آپ نے فرمایا سن لو میں برات کا اعلان کرتا ہوں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، مگر میرا وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیں گے، اور اسی نے میرے کلمے کو باقی رکھا ہے تاکہ تم جو ہے رجوع کر سکو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان کر دیا کہ مکے والوں بلاؤ اپنے خداؤں کو، پہنچاؤ مجھے جو نقصان پہنچا سکتے. لیکن یاد رکھو جب بندہ اللہ کی توحید پہ کھڑا ہو، اللہ کا دین کا داعی ہو، تو بڑے سے بڑا فرعون بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایمان سے کہیں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے گئے ہیں تو کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ ایک بھائی تھا ساتھ ہاتھ میں ایک لکڑی، اور سامنے فرعون ہے. فرعون ذی الاوتاد. لیکن جب مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا، تو جادوگر جب اسلام لے آئے ان کو تو کہتا ہے کہ اچھا تم میرے حکم کے بغیر مسلمان ہو گئے ہو، میں پھانسی پہ لٹکا دوں گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہتا کہ میں آپ کو بھی کچھ کہوں گا. ثم لأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن أینا أشد عذابا وأبقى. ان کو مخاطب کرتا ہے، ادھر نہیں دیکھتا موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو بھی پکڑ لوں گا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جلال موسیٰ کا ایسا اثر ڈالا تھا فرعون پہ کہ جب آنکھوں سے آنکھیں ملاتے تو پیشاب نکل جاتا بدبخت. اللہ والوں کا اللہ روب ڈالتے ہیں، ان کو بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ توحید کی جو مار ہے نا جی وہ ایسی پڑتی ہے کہ پھر سب شرک کے پردے دھل جاتے ہیں اور مشرک کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ چند دنوں کا شور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نا دریا بہ رہے ہوں نا تو اوپر گند کتے کے چھوٹے چھوٹے دن کے بھی تیر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ ایک موج لگی اور گئے. لاکھ شرک کے اڈے بنا لو. اسی لیے وہ ہدایت کرتے ہیں کہ کسی عالم کی تقریر نہ سننا، کسی کے درس میں نہ جانا. ان کو پتا ہے کہ جب قرآن کی ضرب پڑے گی تو یہ ہمارے جھوٹے عقیدے کب تک چلے گا. آخر کوئی بندہ اتنا تو بے عقل نہیں ہوتا کہ قرآن سنے اور قرآن دماغ میں نہ اترے. آخر قرآن تو اثر کرتا ہے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ
الى آخر الآیت موقت لما تقدم الا انه بصيغة الخطاب وذاك بصيغة الغیبت. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں جو ہے صیغہ خطاب ہے اور وہاں صیغہ غیب، یعنی دونوں کے صیغے میں فرق ہے. پہلے ہے نا اللہ نے فرمایا تھا پچھلی آیات ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور یہاں بھی فرمایا والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. وہاں جو تھا لهم ولا يستطيعون لهم، اور یہاں ہے نصركم، اس لیے خطاب اور غیبت کے صیغے کا فرق ہے. اسی فرمایا وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. اللہ نے فرمایا کہ آپ اگر وہاں فرمایا تھا ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، تمہاری اتباع نہیں کریں گے، اور یہاں فرمایا اتباع کیا کریں، وہ تو سنیں گے بھی نہیں. باقی تم یہ دیکھو کہ ایسی آنکھیں جو کھول کے کھڑے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں دیکھ نہیں رہے، یہ تو آنکھیں فرضی ہیں. تم سمجھو میری طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قَالَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ أَيْ يُقَابِلُونَكَ بِعُيُونٍ مُصَوَّرَةٍ كَأَنَّهَا نَاظِرَةٌ وَهِيَ جِمَادٌ. یہ جو ان کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے تو پتھر ہے، انہیں کیا دیکھنا ہے. ولہذا عمل مدمیہ کرنا رسول مصورۃ کالانسان، لیکن اللہ نے یہاں با نون کی جمع کا صیغہ بیان کیا ینظرون، جو جمع اکلا کے لیے ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ بنانے والوں نے تو ان کو خدا کی شکل دی تھی، انسان کی شکل دی تھی. فعبرنا بضمیر من یعقل وقال سدی المراد بهذا المشركون ورمان مجاهد نحو الاول اولا واختیار من جریر وقاله قتادة رحمه الله تعالی والله اعلم. آدمی نے احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھوئے، اسی وقت دھو دیے نا، چونکہ الحمدللہ تو بچ گیا، بہرحال 1-2 ریال خیرات کر دے. اور ایک آدمی نے وضو کے بعد احرام میں تولیے سے بدن صاف کیا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. تیسرے نے سینے پر خوشبو والا ٹشو لگایا، اگر وہ ٹشو پورے سینے پہ پھیر دیا ہے اور پھر اس کو دھویا بھی نہیں، مٹایا بھی نہیں، تو پھر ایک بکری دم پڑ گئی، کیونکہ عضو کامل پہ خوشبو لگ گئی. اور ایک آدمی کراچی سے یہاں آیا ہے اور جدہ جا رہا ہے، تو اب اس کی نماز، آپ تو ویسے ہی مسافر ہیں، جدہ جائیں یا کہیں ہوں، جب بھی اکیلے پڑھیں گے تو آپ کا سر پڑھیں، آپ تو مسافر ہیں. جب تک کسی مقام پر 1 مہینے کے لیے اگر آپ ہیں تو یہاں مقیم ہیں آپ. اب جدہ جا رہے ہیں تو مسافر ہیں. اگر 100 یعنی کلومیٹر ہو جائے 48 میل، اگر شہر میں جائیں تو پھر مسافر نہیں بنتے. میں جہاں رہ رہا ہوں وہاں ایک چھپکلی تھی، میں نے ماری ہے، کوئی بات نہیں، موزی کا مارنا تو جائز ہے. نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور کوئی السلام علیکم کہے، نہ جواب دے نہ اشارہ کرے. نماز عبادت، تذلل، بندگی، سکون کا نام ہے. عورت غسل جنابت میں صرف مسح کر لے، بالکل غسل نہیں ہوگا. بالوں کی جڑوں میں ہر بال میں پانی پہنچے، یہ لازم ہے، ورنہ غسل جنابت نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگی عورت. مور جو ہے کہتے ہیں حلال ہے، بہرحال میری تحقیق نہیں ہے، کہتے ہیں حلال ہے. اگر مجھ پر عمرے کا دم ہو جائے تو پیسے نہ ہوں تو جب اللہ دے اس وقت بھیج دینا پیسے اور دم کرا دینا. یا اگر بالکل غریب آدمی ہے، کوئی توقع نہیں ہے، تو روزے رکھ لو، روزے یہاں رکھو، گھر جا کے رکھو، تمہاری مرضی ہے. میرا بچہ جو ہے ذہین ہے، سمجھدار ہے، لیکن پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین جو ہے دعا کریں. والدین کی دعا سے زیادہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے.
اور اسی طرح اللہ کے جو اسماء مبارک ہیں، یا ہادی یا ہادی یا رشید، یہ پڑھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہدایت دیں گے۔ اگر ایک آدمی ایک طواف سے زیادہ 3-4 طواف کرنا چاہتا ہے تو ایک طواف ختم کر کے پھر دوسرے طواف کی نیت کرے، پھر ختم کر کے پھر تیسرے طواف کی نیت کرے۔ جب سارے ختم کر لے تو 2 رکعت جو ہے ان کی بعد میں پڑھ لے جائے۔ بھائی اب یہ تو کوئی بڑی لمبی بات ہے کہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلا عذر بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ بہرحال جمہور کا عمل اس پہ نہیں ہے۔ جمہور میں بھی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سفر ہے، کوئی وجہ ہے تو جمع بین الصلاتین ہو سکتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جمع کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ظہر کو لیٹ کر کے پڑھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھے، تاکہ نمازیں بھی اپنے اپنے وقت میں ہو جائے اور جمع بھی ہو جائے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا حل اور شفا ہے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ نام بتا دو تو میں اس کی پتہ نہیں کیا لہریں پکڑ لیتے، اس قسم کے منجم ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، شیاطین الانس والجن ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہا کریں۔ کیا حرف ندا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی پر اس کا استعمال درست نہیں، لیکن قرآن میں تو موجود ہے کہ وما دل کبھی یمین کا یا موسیٰ، تو وہاں تو یہ حرف ندا ہے، تو کس نے ندا کی؟ اللہ نے یا تم نے؟ ہاں جی نہ، تم موسیٰ علیہ السلام کو پکار کے پوچھ رہے ہو واسطے کا کہ اللہ فرما رہے، اللہ کے سامنے تو موجود ہے موسیٰ علیہ السلام، تو سامنے بیٹھ کے یا فلان کہنا تو منع کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں یا طالب یا فلان یا ولد، کوئی منع نہیں۔ تو اللہ کے سامنے تو ہر چیز حاضر ہے، موجود ہے۔ آپ کو آخر شوق کیا ہے کہ قرآن کی سری آیات کو چھوڑ کے ایسے تیر دکے ڈھونڈ کے غیروں کو پکارتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بیماری کیا ہے آخر؟ اس کے بعد یا فرعون، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں، ہم تو قرآن کو بطور نقل پڑھ رہے ہیں کہ وہ واقعہ مبارک جو ہے ہم اس کو نقل کر رہے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو ہم پکار رہے ہیں، تو عقل کی بات کرو۔ طور کا قول ہے کہ 2 غزوہ ہوگا، ایک غزوہ ہند ہوگا اور ایک غزوہ جو ہے پتہ نہیں کشمیر کیا لکھا ہے۔ تم ابھی یار سے تو نکلو، تم جب پکارتے ہی غیروں کو ہو تو تمہیں حضور کے غزوے سے کیا واسطہ؟ حضور کا غزوہ تو وہ کریں جو حضور کے متبع ہوں، انشاءاللہ ہوگا اور فتح مسلمانوں کو ہوگی، حدیث میں موجود ہے۔ ایک عرب میں ہوگا اور ایک ہند میں ہوگا اور وقت قریب آ رہا ہے۔ میرے بھائی نے خودکشی کر لی، میں اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں، کافر تو نہیں تھا نا، گناہ گار تھا، بہت بڑا گناہ کیا اس نے، لیکن کافر تو نہیں۔ دعا تو صرف کافر کے لیے نہیں مانگ سکتے۔ 4 رکعت والی عشاء کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو یا ظہر کی، اگر آپ حنفی مسلک پہ ہیں تو مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، اور اگر آپ امام شافعی کے مسلک پہ ہیں تو چاہے ظہر ہو یا فجر ہو یا عشاء، ہر مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھنا ہے۔ عیدین کی نماز عورتوں کے لیے واجب ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہ جمعہ نہ عیدین، لیکن اگر مسجد میں موجود ہے تو جمعہ پڑھے گی، عید والے دن بھی موجود ہے تو عید پڑھے گی، لیکن ان کے لیے واجب نہیں کہ وہ چل کے آئیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اب جو درس دیتے ہیں یہ میکروفون جو ہے کہاں ملتے ہیں؟ ابھی میں نے دکان نہیں کھولی، جب کھولوں گا تو آپ بھجوا دیں۔ ہمارے یہاں مولوی صاحب جو ہیں وہ جنازہ زور سے پڑھاتے ہیں، چلو مرضی بھائی، اس کو پتا ہوگا کہ پیچھے والوں کو نہیں آتا، زور سے پڑھوں وہ بھی پڑھ لے، ورنہ ہم نے تو بہرحال کسی حدیث مبارک میں نہیں پڑھا کہ جنازہ کی نماز زور سے پڑھائی جائے۔
انہوں نے کہیں پڑھی ہوگی بابا ہم تو کسی پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں بس. صف اول میں نماز پڑھنا جو ہے اس کے اتنے بڑے فائدے ہیں. حضور نے فرمایا اگر تمہیں اس کے ثواب کا پتہ ہو نا تم تو جنگ کر کے بھی پہنچو. کسی پہ اعتراض یا طنز یعنی اس کے جمال پر اس کے حسن پر اس کے کمال پہ طنز نہیں کرنا. لیکن یہ تو نہیں کہ کافر کے کفر پہ نہ کرو, شرک کے مشرک کے شرک پہ نہ کرو, اور فاسق کے فاجر کی فجر و فسوق پہ بھی نہ کرو. یہ کہاں لکھا کہاں غیر مسلموں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے جو بھی غیر مسلم ہو. کعبۃ اللہ کی طرف ٹانگیں کرنا جو ہے بھائی یہ ملکوں کے رواج ہیں. جس ملک میں پاؤں پھیلانا بے ادبی تصور ہوتا ہے وہاں ناجائز ہے, اور بعض ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی میں شامل ہی نہیں. اب دیکھو نا آپ کے ملک میں یہ ہاتھ سے کہتے ہیں نا ایسے پنجا, تو بعض علاقوں میں کوئی عیب نہیں, اور بعض علاقوں میں ایسا کرو تو جناب تمہیں مار کے تو آپ سر توڑ دیں. اچھا بعض علاقوں میں کسی کی طرف تھوک دو تو کوئی عیب نہیں, بعض کی طرف عیب ہے. بعض لوگوں کی طرف یہ ہے کہ اس کے سر میں ڈنڈا مارو تو برداشت کر لے گا, جوتا مارو تو نہیں کرتا. تو یہ رواج ہوتے ہیں. تو جن علاقوں میں پاؤں کرنا جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کو پاؤں کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کرنے چاہیے. اور جن لوگوں کے ہاں یہ بات بے ادبی میں شامل ہی نہیں, تو وہ تو بیچارہ بے ادبی نہیں کر رہا نا, تمہیں بے ادبی نظر آ رہی ہے. حضرت علی کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی تھی. اتفاق کی بات ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے میں یہاں نہیں تھا. میں ہوتا تو دیکھتا پتہ کرتا. یعنی آپ کے ہاں جب عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے تو مسجد میں آ جاتی ہے, ہسپتال جاتی ہے. تو حضرت علی کی والدہ اچھی تھی کہ وہ کعبہ شریف میں آ گئی. اللہ کے بندے کعبے سے مراد ہے اللہ نے حرم میں پیدا کیا. پورا حرم جو ہے یہ کعبہ ہے. حدیم بالغ الکعبہ, اللہ نے فرمایا کہ تم بکری حج کی جو ہے کعبے میں ذبح کرو. تم تو ذبح کرتے ہو مینا میں, تو مانا یہ ہے کہ پورا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے, اور حضرت علی کا گھر بھی کعبے میں تھا. اس وجہ سے بعض لوگوں کو دھوکہ لگا اور نے کہا کہ کعبے کے اندر پیدا. میری والدہ زندہ ہے, تندرست بھی ہے. اگر وہ حج نہیں کر سکتی یا کوئی وجہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں والدہ کی طرف سے, بالکل ضرور کریں. بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ والدین کی طرف سے حج کرتے ہیں اللہ ان کو 10 حج کے برابر ثواب دیتے ہیں. حضور کا نکاح بی بی خدیجہ سے ابو طالب نے پڑھا تھا. ہاں جی بالکل پڑھا تھا. ابھی طالب نے پڑھا, ہاں جی ابھی طالب نے پڑھا. تو اس وقت تو نبوت بھی نہیں تھی, آپ کی عمر 25 سال تھی. کافر کا نکاح پڑھانے کا کیا مطلب؟ اس وقت جو بھی ملت ابراہیمی کا طریقہ تھا اسی کے مطابق نکاح ہو گیا, اور اسی کو شریعت نے قائم رکھا. حرم شریف میں لوگ جو ہیں دوسروں کے چپل لے جاتے ہیں, یہ ناجائز ہے. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں جیسے قرآن میں ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اگر ہم 2-3 طواف اکٹھے کر لیں اور بعد میں جو ہے ہم ان کی 2 رکعت پڑھ لیں بالکل ٹھیک ہے. کتنے انبیاء علیہم السلام آئے, کیسے اس بات ملے گا, ہمیں کیا فائدہ اس کے اس بات کا. اللہ نے فرمایا میں نے نبی بھیجے, قرآن میں بھی عدد نہیں, حدیث میں بھی عدد نہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ منہم من لم نقصص علیک, میرے نبی بعض پیغمبر تو ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو بھی نہیں بتلایا کہ کون ہے. تو جب اللہ قرآن میں ذکر نہ فرمائے, حضور پاک کی حدیث مبارک بیان نہ فرمائے, اور اللہ خود قرآن میں فرما دے کہ منہم من قصصنا علیک, بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان فرما دیا ہے, اور بعض پیغمبر میرے ایسے ہیں من لم نقصص علیک, ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں فرمایا ہے. تو جب اللہ ہی بیان نہ فرمائے تو ہم کہاں سے عدد لے آئیں؟
یہ جو مشہور ہے 1,24,000 پیغمبر، یہ روایات اسرائیلیہ ہیں، کتب متقدمہ کی روایات ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لا نصدق ولا نکذب، اللہ عالم سچی ہے، اللہ عالم غلط ہے. تو جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ فرمائے، ہمارا ایمان ہے جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ. اب فرشتے کتنا ہے اللہ کو پتا، رسول کتنا ہے اللہ کو پتا. یہ مشہور روایات ہیں کہ اللہ نے رسول 313 بھیجے ہیں اور باقی جو ہے وہ انبیاء ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، اور بعض روایات میں کوئی عدد نہیں. اصل بات راجع یہی ہے کہ جب اللہ پاک اپنے قرآن میں عدد کا ذکر نہ فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر نہ فرمائیں، اور ان کے عدد جاننے سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں. بس ہمیں اتنی پتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم. بس اتنا ایمان لانا اجمالی کافی ہے. اللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور ذرياتنا وأمور أخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين. یا اللہ عالم اسلام کو اتفاق نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شیشان میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مجاہدین تیرے نام پہ جہاد کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ یہود اور ان کے آوان پہ اپنا قہر اور غضب نازل فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے فرما. یا اللہ ان یہود ظالمین کو بیت المقدس سے نکال دے. یا الہ العالمین کفر کی طاقتوں کو ملیا میٹ فرما دے. اللہم مزقہم کل ممزق. اللہم شتت شملہم فرق جمعہم زلزل اقدامہم. اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ